الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. عزیزان گرامی قدر، میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب اور شعبان سے شروع فرما دیتے تھے اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. احادیث مبارکہ میں یہ دعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. گویا کہ رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار فرمانا شروع کر دیتے تھے. جس طرح یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کرنا، اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے فارغ کرنا، اپنی مصروفیات کو کم کرنا، اپنے معاملات کو رمضان المبارک سے پہلے ہی سمیٹنا، تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. یہ سنت عمل ہے. رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے پاس تشریف لے آئے گا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا صحیح معنوں میں احترام کرنے والے بن جائیں، صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی قدر کرنے والے بن جائیں. کئی لوگ تھے گزشتہ رمضان المبارک میں، وہ ہمارے درمیان تھے اور انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا
کہ اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب نہیں ہوگا، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں۔ ہر رمضان المبارک کو اپنا آخری رمضان المبارک سمجھ کر عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ فرمایا کہ اولہ رحمہ، کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس میں اللہ سے رحمت کی دعائیں کی جائیں، اللہ کا فضل اور کرم مانگا جائے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کی جائے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کی جائے، استغفار کیا جائے، تاکہ جو سابقہ زندگی میں جو غفلت ہوئی ہے، جو کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی عفو و درگزر کا قلم اس پر پھیر دیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اور آخری عشرہ فرمایا عتق من النار، جہنم سے نجات اور خلاصی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی سے جہنم سے نجات طلب کی جائے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، ظاہر اللہ تبارک و تعالی کے پہلے مخاطبین اللہ تبارک و تعالی کے اوامر اور نواہی کے وہ اہل ایمان ہیں۔ کفار کو جو دعوت ہے وہ دعوت الی التوحید ہے، ان کو توحید کی دعوت دی جائے گی کہ تم اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو یکتا مان لو۔ کفار کو جو دعوت ہے وہ دعوت الی الایمان ہے، ان کو ایمان کی دعوت دی جائے گی جو اصل الاصول ہے۔ اور فرمایا کہ کفار کو جو دعوت دی جائے گی وہ دعوت برد شرک ہے، ان کو شرک سے دور کیا جائے گا، ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی۔ باقی اہل ایمان کو فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم اہل ایمان کو دیا جائے گا۔ کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسائل ہیں، جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم نے ان کی پابندی کرنی ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کو اہتمام سے ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہا جائے گا کہ سال بھر میں ایک معتبری مال کی مقدار اگر آپ کے پاس ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ پھر حج کے متعلق کہا جائے گا کہ اگر آپ کے پاس آنے جانے کے اخراجات ہوں، راستہ بھی امن سے ہو، اہل و عیال کا خرچہ ہو، شرائط ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پھر حج کا حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ جب ہمارے پاس تشریف لائے گا تو ہماری طرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، تو ہمارے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے۔ ہم نے روزے کے روح کے ساتھ، جو روزے کی روح ہے کہ روزے کو اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر بڑے ہی احتیاط کے ساتھ روزے کو بچا کر اس کی ادائیگی کی جائے گی، اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں جو روزے فرض قرار دیے گئے تھے وہ ایام 20 کے روزے تھے،
عاشورہ کا روزہ گزشتہ امتوں پر فرض تھا، اسی طرح جو نفل درجے کے روزے تھے گزشتہ امتوں پر ان کو فرض قرار دیا گیا تھا. لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبوت عطا کی گئی، رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا گیا، تو فرمایا کہ اب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دے دیا گیا. اس کے علاوہ جتنے روزے ہیں، ایام 20 کے روزے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کے جو روزے رکھے جاتے ہیں، عاشورہ کے روزے، اور اس کے علاوہ جو نوافل درجے کے روزے ہیں ان کو مستحب قرار دے دیا گیا، وہ سارے کے سارے مستحب ہو گئے. تو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد روزہ اس لیے رکھوایا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اور فرمایا کہ جتنا عہد و وفا رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان روزے میں جتنا عہد و وفا کا اظہار کرتا ہے، شاید کسی اور عبادت میں اتنا عہد و وفا نہ ہو. ظاہر ایک مسلمان نے روزہ رکھا ہے، کمرہ بند ہے، فریزر بھی موجود ہے، ٹھنڈا یخ پانی بھی موجود ہے، اسباب و سہولیات بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنے روزے کو غروب آفتاب تک پہنچاتا ہے، اور جیسے ہی روزے کا ٹائم پورا ہوتا ہے پھر وہ روزے کو افطار کرتا ہے. تو کتنا بڑا عہد و وفا ہے کہ اس نے صبح سحری میں جو اللہ سے عہد اور وفا عہد کیا تھا، اس نے پورا دن گزار دیا بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، اس عہد کو اس نے توڑا نہیں. یہ تو مسلمان کی شان ہے کہ اللہ کے عہد و وفا کو پورا کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. فرمایا کہ منافق کی تو 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جھوٹ، بلا وجہ جھوٹ، بغیر کسی سبب کے جھوٹ. جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ کا استعمال کثرت سے کرے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرے گا تو فرمایا کہ وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے کو پورا نہیں کرے گا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو فرمایا کہ وہ اس امانت میں خیانت کرے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے گا تو فرمایا کہ فسق و فجور پر، گالم گلوچ پر اتر آئے گا. یہ بھی منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب جھگڑا ہو تو وہ گالم گلوچ پر اتر آئے. ہمارے معاشرے میں یہ گناہ کتنا عام ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو فرمایا کہ فحاشی اور عریانی پر مبنی گالم گلوچ ان کی زبان پر آ جاتی ہے، انسان اس کو سن نہیں سکتا، اور گالی دینے والا بھی مسلمان، جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ بھی مسلمان. کتنے افسوس کی بات. سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا تو گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو ناحق قتل کرنا تو کفر ہے. تو فرمایا کہ مسلمان تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، اس عہد کو توڑتا نہیں ہے. اور اس کی فرمایا کہ زندہ جاوید مثال رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ مسلمان کس قدر اہتمام کے ساتھ، روزے کے احترام کے ساتھ، کس قدر اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر. تو فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کا جو مقصد ہے وہ ہے ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مضبوط ہو جائے، ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے اوامر پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے نواہی سے بچنے والے بن جائیں. اللہ نے جن کاموں کا ہمیں کہا ہے ہم اس کو من و عن بجا لائیں، اس کو کرنے والے بن جائیں. اور اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے،
جن گناہوں کی نشاندہی فرمائی ہے ان گناہوں سے ہم بچنے والے بن جائیں، ان گناہوں سے دور ہو جائیں۔ علماء دین نے لکھا ہے کہ عبادت کی توفیق بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اے اللہ مجھے اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے مدد طلب کی جائے۔ گناہوں سے بچنا اگر مشکل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں، اللہ سے مانگا جائے، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے اور گناہوں سے بچنا میرے لیے آسان فرما دے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ اتنا ببرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی آیات مبارکہ میں کچھ آگے چل کر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا، اور قرآن تو ہے ہی ہدایت، اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، قرآن علوم پر غور و فکر کرتا ہے اور اہل القرآن سے محبت رکھتا ہے، اہل القرآن کے واقعات پڑھتا ہے، مفسرین اعظام نے جو تفسیرات اور جو تشریحات فرمائی ہیں ان کو مطالعہ کرتا ہے، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، قرآن مجید میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ حافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صرف قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت نہیں فرمائی، بلکہ قرآن کے جتنے متعلقات ہیں اللہ نے ایک ایک علم کی حفاظت فرمائی۔ علم صرف کی اللہ نے حفاظت فرمائی، علم نحو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، علم بدیع کی حفاظت فرمائی، علم فصاحت و بلاغت کی حفاظت فرمائی، علم منطق کی حفاظت فرمائی، اصول تفسیر کی حفاظت فرمائی، اور فرمایا کہ ان مفسرین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفاسیر میں حفاظت فرمائی۔ جب تک تفسیر القرآن میں ان جلیل القدر مفسرین کا نام نہ لیا جائے جنہوں نے قرآن مجید کی تفاسیر فرمائی ہے، قرآن مجید کی تفاسیر بیان کی ہے، تفسیر آگے بڑھ نہیں سکتی۔ کہنا پڑتا ہے کہ علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے، جب تک ان کا نام نہیں لیا جائے گا تفسیر آگے بڑھے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور علم لغت والے تو کہتے ہیں کہ رمضان یہ رمز سے ہے، اور رمز کہتے ہیں جلسہ دینے والا، اور رمضان المبارک کو رمضان المبارک کہتے اس لیے ہیں کہ اس میں مومن کے سارے گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، خاکستر کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، نزول القرآن کا مہینہ ہے، اس میں روزے کی عبادت بھی ادا کرنی ہے، اور روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو معمول کے مطابق پڑھنا، قرآن مجید کے علوم پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے متعلقات پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی جن مفسرین نے خدمت کی ہے ان کی زندگیوں پر غور و فکر کرنا، انہوں نے اپنی تفاسیر میں جو علمی نکات لکھے ہیں ان کو مطالعے میں رکھنا، ان کو پڑھنا۔ فرمایا کہ برکت پر برکت ہو جائے گی۔ رمضان کا مہینہ ویسے بابرکت، پھر ساتھ میں قرآن کے علوم آ جائیں تو فرمایا کہ اس کی برکت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اور اللہ نے بھی بالخصوص ذکر فرمایا
کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، خاص طور پر ذکر فرمایا، اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے روزے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے ظاہر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے باطن کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور قرآنی جو علوم ہیں ان کو حاصل کرنا ہے، اور ان مشائخ کے درس میں جہاں ہم پڑھتے ہیں توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ شرکت کرنی ہے تاکہ قرآن کے علوم ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کیا ہے ہم اس کو ماننے والے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشفع مرضانا واغفر لموتانا إنك سميع الدعاء۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ یا ارحم الراحمین، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو مقروض ہیں قرضے سے نجات عطا فرما دیجیے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ عبادات کی توفیق کا ملنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو اداب و احترام کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ قرآن کے ساتھ محبت عقیدت نصیب فرما دیجیے۔ قرآن علوم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔